کہ ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، غریب کسان، اور آ کر کے کہتا ہے خواجہ میرے آقا، آپ کا جو مرید ہے قطب الدین، اس کا مرید ہے شمس الدین التمش بادشاہ، میں کسان آدمی ہوں، مجھ پر ٹیکس بادشاہ نے زیادہ لگا دیا ہے اور اب وہ میری قوت سے باہر ہے، تو اگر آپ میری سفارش کر دیں بادشاہ سے تو بادشاہ اس ٹیکس کو کم کرے گا یا معاف کر دے گا؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف سے دلی اس اکیلے کسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کسی مرید کو ساتھ نہیں لیا، وہ کسان ہے اور غریب نواز ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اجمیر شریف سے دلی جا رہے، کیوں؟ صرف ایک غریب کسان کے لیے کہ بادشاہ نے اس پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے، اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ فریاد لے کر آیا ہے۔ جب دلی پہنچے تو پورا شہر، بابا قطب، شمس الدین، سب مل کر غریب نواز کے استقبال کے لیے آئے۔ سرکار قطب الدین نے عرض کی حضور آپ اطلاع تو کرتے آنے سے پہلے، اچانک تشریف لائے، اگر ہمیں قبل از وقت خبر نہ ہوتی تو ہم آپ کے استقبال کے لیے بھی نہیں آ پاتے۔ فرمایا یہ جو کسان ہے بادشاہ نے اس پر ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے اور یہ میرے پاس فریاد لے کر کے آیا، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ ٹیکس کم کراؤں۔ سرکار قطب الدین نے کہا اللہ اکبر، حضور آپ ایک خط لکھ دیتے تو یہ ٹیکس معاف ہو جاتا، اور ایک خط لکھ دیتے تو کئی گاؤں اس کو وقف کر دیے جاتے، کیونکہ شمس الدین کیا میرے آگے جاتا اور آپ کے خط کی وہ بے ادبی کرتا؟ آپ ایک خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا، یہاں تک آنے کی ضرورت کیا تھی؟ غریب نواز کا جواب سنو، فرماتے ہیں خط لکھ دیتا، اس کا کام تو ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ آنے سے اس کا جو دل خوش ہوا ہے وہ کب ہوتا؟ اس کے ساتھ چلنے سے اس کے دل کو جو خوشی ملی وہ کب میسر آتی؟ اور سنو، اللہ راضی نہیں ہوتا مگر صرف اس وقت جب کسی بندے کا دل خوش کیا جائے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے سفر میں ایک ولی سے ملاقات کی، اس نے کہا معین الدین اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے اللہ کے بندوں کی خدمت کر، جب تو اللہ والا بنے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن افسوس یہ جو اصل دین ہے، دین کی اساس ہے، یہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئی۔ اب ہم سمجھتے ہیں صرف تسبیح ہلانا یہ دین ہے۔ میں تسبیح کا منکر نہیں ہوں، یقیناً تسبیح پڑھی جانی چاہیے، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم لوگ بھی کچھ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ لوگ سمجھتے صرف روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، یاد رکھیں روزے کا مخالف نہیں، لیکن ساری عبادتوں سے بڑھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا جواب سنو، ان کا فرمان سنو۔ فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن کرنا، کثرت سے نفل روزے رکھنا، کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا، یہ کام تو کمزور بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہیں۔ کمزور بوڑھی عورتیں بھی کثرت سے نمازیں پڑھ سکتی ہے، کثرت سے تلاوت کر سکتی ہے۔ اصل عبادت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کا دل خوش کرے، اللہ کے بندوں کا دل جیتے، وہ آئے تو ان کی خاطر تواضع کرے، وہ آئے تو ان سے مسکرا کر بات کرے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے سیدھی سیدھی اچھی بات کرو۔ لوگوں یہی دین ہے، اور سرکار غریب نواز نے اسی ذریعے سے لوگوں کا دل فتح کیا۔ بس جاتے جاتے اختصار کے ساتھ اخیر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پرتھوی راج چوہان نے ایک راجپوت کو کہا اگر تو معین الدین کو قتل کر دے تو میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا، کیونکہ اس فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ایک کام کر اسے قتل کر۔ راجپوت ہندوستان کے بڑے بہادر ہوتے تھے اس زمانے میں، اللہ اکبر، اور زبان کے بڑے دھنی ہوتے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ کیا تو مجھے آدھی سلطنت دے گا؟ اس نے کہا بالکل دوں گا۔ وہ گیا اور ایک خنجر زہر میں بجھایا اور زہر میں بجھا کر کے اپنی کمر میں باندھا۔ ہندوستان کا جو پرانا لباس ہے جو تاریخ میں آتا ہے، مرد حضرات بھی جو پہنتے تھے وہ یہاں تک کے آتا تھا ایسے فٹنگ میں، اور اس کے بعد نیچے سے ایسے گھیر والا ہو جاتا تھا، جیسے آج کل ابھی بطور فیشن عورتیں پہنتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے بالکل گرا ہوا ہے، لیکن وہ گرا ہوا نہیں رہتا تھا، وہ گھرا ہوا رہتا تھا۔
آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس طرح کے لباس، یعنی اگر کمر میں کوئی چیز چھپائی گئی ہو تو وہ آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا، اتنا گھیر ہوتا تھا۔ اس نے خنجر زہر میں بجھایا۔ لوگ زہر کے اندر خنجر اس لیے بجھاتے تھے کہ اگر میرا نشانہ چوک بھی گیا اور کم زخم لگے تو یہ جو زہر ہے وہ جسم میں جا کر کے مار ڈالے گا اور اثر کر جائے گا۔ اس لیے جب بہت بڑی مہم ہوتی کسی کو قتل کرنے کی تو بڑا جو خنجر ہے زہر میں بجھایا جاتا۔ اس نے زہر میں بجھایا، پھر آیا اور اس کو بتایا پرتھوی راج چوہان کو، دیکھو یہ میں نے زہر میں بجھایا ہے، اب اس فقیر کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، ایک بار پھر دہرائیں، کیا آپ مجھے آدھی سلطنت دیں گے؟ اس نے کہا بالکل دوں گا، اس لیے کہ بھارت کی آبرو کا سوال ہے، بھارت کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے اس طرح کے جملے کہے، حالانکہ بھارت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی حکومت کا معاملہ تھا۔ لوگ بھارت کو صرف یوز کرتے ہیں، بھارت کا نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ بھارت کے اگر حقیقی محافظ کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں لوگ سبق سکھاتے ہیں بھارت کی حفاظت کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کے تحفظ کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کی وفاداری کا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں انگریزوں کے خلاف جب ٹیپو سلطان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جب لڑ رہا تھا تو غداری کرنے والے کون تھے؟ غداری کرنے والے کون تھے؟ انگریزوں کے ہاتھوں میں ملک کو تھالی میں سجا کر دینے والے کون تھے؟ ہم نام نہیں لینا چاہتے، یہ ہماری شرافت ہے کیونکہ ہمارا مسلک صوفیہ ہے، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ بھارت کی وفاداری کے لیے فلاں نعرہ لگانا ہوگا اور فلاں نعرہ لگانا ہوگا، ہم کسی نعرے کو نہیں جانتے، یہ بھارت ہمارا ملک ہے، ہم کل بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں۔ ارے لوگوں، اوروں کی راکھیں تو بہ کر کے کہاں لاپتہ اور گمنام جگہوں پر جا چکی ہے، ہماری امانتیں اس کے سینے میں دفن ہیں۔ جس معین الدین کو ہم اپنی ماں سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے، جس نظام الدین کو ہم اپنے باپ سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے۔ اتنی قیمتی امانتیں اس کے سینے میں دفن ہے۔ بھارت سے بغاوت بھارت سے نہیں، بھارت سے بعد میں ہے۔ پہلے معین الدین اجمیری سے بغاوت ہے، نظام الدین محبوب الہی سے بغاوت ہے، مخدوم اشرف سے بغاوت ہے، حضرت قطب الدین سے بغاوت ہے، صابر کلیہ سے بغاوت ہے۔ تو سنو، اگر ہم خواجہ کے ہندوستان کا نعرہ لگاتے ہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اور ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، وہ ہمارے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، وہ ہمارے باپ کا ہے، اس لیے کہ ہمارا باپ آدم عرب جانے سے پہلے ہندوستان آیا تھا اور ہندوستان اس نے قدم رکھے۔ یہ جو ہند کو آج ترقی مل رہی ہے یہ حضرت آدم کے قدم کی برکت ہے، ان کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا اس نور مصطفیٰ کی برکت ہے، یا صوفیہ اور غریب نواز جیسے لوگ جو اس کے سینے میں سو رہے اس کی برکت ہے۔ ورنہ جو بیٹھتا ہے لوٹنے کے لیے بیٹھتا ہے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر غریب نواز نہ ہوتے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر محبوب الہی نہ ہوتے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر صابر کلیہ نہ ہوتے۔ ان بزرگوں نے سنبھال رکھا ہے۔ ہمیں نعرے نہ سکھاؤ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں کون سا نعرہ لگانا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ملک کی وفاداری، اس لیے کہ جب سب بک رہے تھے تو جہاد کا فتویٰ دینے والا انگریزوں کے خلاف کوئی اور نہ تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا فضل خیر آبادی تھا۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی ہر کوئی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی صرف وہی تھے جو یا رسول اللہ پکارنے والے تھے، جو مزارات پر جانے والے تھے۔ ورنہ ہاں کچھ ایسے بھی تھے، بڑی معذرت کے ساتھ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، کچھ 600 روپے لے رہے تھے، کچھ انڈمان جا رہے تھے۔ 600 روپے لینے والے وہ تھے جو آج ملک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور انڈمان جانے والے ہمارے اسلاف تھے۔